أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو پروگرامز میں ابتدائی اسلام میں روسائے قریش کے مسلمانوں کے خلاف مظالم کے سلسلہ میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تکالیف اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی اذیتوں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تحریک کی کہ ان میں سے جو کوئی ہجرت کر سکتا ہے وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ ملک حبشہ کے تعارف کے سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا انگریزی نام ایتھوپیا یا ابیسینیا ہے۔ یہ ملک براعظم افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس زمانہ میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت تھی۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا۔ اس وقت کے حکمران کا ذاتی نام اصحمہ تھا، جو ایک عادل اور بیدار مغز بادشاہ تھا۔ الغرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا سفر اختیار کیا۔ جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو انہیں ایک تجارتی جہاز جو بندرگاہ سے روانہ ہونے ہی والا تھا اس میں سوار ہونے کا موقع مل گیا۔ قریش مکہ کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا کیا۔ جب وہ پیچھا کرنے والے ساحل سمندر پر پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا اور وہ ناکام لوٹ آئے۔ مسلمان مہاجرین حبشہ پہنچے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ ابھی ان مہاجرین کو ملک حبشہ میں رہتے ہوئے زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ انہیں خبر ملی کہ تمام قریش مسلمان ہو گئے ہیں اور مکہ میں امن قائم ہو گیا ہے۔ لہذا اکثر مہاجرین نے مکہ کے لیے واپسی کا سفر اختیار کیا، اور جب یہ لوگ مکہ کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر غلط تھی۔ اس پر بعض مہاجر تو راستہ ہی سے واپس لوٹ گئے اور بعض چھپ چھپا کر مکہ پہنچے اور کسی ذی اثر شخص سے اپنے آپ کو پناہ میں لینے کی درخواست کی۔ بہرحال روسائے قریش کو ہرگز یہ پسند نہ تھا کہ کوئی ایک مسلمان بھی ان کے قبضہ اختیار سے باہر رہتے ہوئے ملک حبشہ میں امن اور سکون سے رہ رہا ہو۔ انہوں نے ملک حبشہ میں رہنے والے مسلمان مہاجرین کو واپس لانے کی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے اپنے میں سے 2 ممتاز لوگوں کے وفد کو حبشہ کی طرف روانہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے نہ صرف نجاشی کے واسطے بلکہ اس کے تمام درباریوں کے واسطے بھی انتہائی قیمتی تحائف تیار کیے۔ ملک حبشہ کی طرف جانے والا قریش مکہ کا یہ وفد بڑی اچھی تیاری کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، قریش مکہ کے اس وفد کی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لا کر پھر ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ وفد ملک حبشہ میں جا پہنچا اور نجاشی کے درباریوں کے ساتھ ملاقات کی۔ ان درباریوں کو قیمتی تحائف پیش کیے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور پھر درباریوں کی معرفت نجاشی سے ملاقات کا پروگرام بنایا۔ اس وفد نے نجاشی سے ملاقات کی اور ان کو تحفے تحائف پیش کیے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ انہوں نے نجاشی سے ان الفاظ میں درخواست کی کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے چند بیوقوف لوگوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے جو آپ کے دین کے بھی مخالف ہے،
اور ان لوگوں نے ملک میں فساد ڈال دیا ہے، اور اب ان میں سے بعض لوگ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ پس ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھجوا دیں۔ درباریوں نے بھی قریش مکہ کے اس وفد کی تائید کی، لیکن نجاشی نے، جو ایک بیدار مغز حکمران تھا، مسلمانوں کی بات سنے بغیر فیصلہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ میری پناہ میں آئے ہیں، جب تک میں خود ان کا اپنا بیان نہ سن لوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پر مسلمان مہاجرین کو دربار میں بلایا گیا، اور نجاشی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا دین ہے جو تم نے نکالا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، بت پرستی کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریوں میں مبتلا تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں سے بدمعاملگی کرتے تھے، اور ہم میں سے مضبوط کمزور کا حق دبا لیتا تھا۔ اس حالت میں اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی نجابت اور صدق اور امانت کو ہم سب جانتے تھے۔ اس نے ہم کو توحید سکھائی اور بت پرستی سے روکا، اور راست گفتاری اور امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا، اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، اور بدکاری اور جھوٹ اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، اور خون ریزی سے روکا، اور ہم کو عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی اتباع کی، لیکن اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہوگی، اور اس نے ہم کو دکھوں اور مصیبتوں میں ڈالا، اور ہم کو طرح طرح کے عذاب دیے، اور ہم کو اس دین سے جبراً روکنا چاہا، حتیٰ کہ ہم تنگ آ کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی۔ پس اے بادشاہ، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا بیان پوری توجہ سے سنا، اور وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کلام تم پر اترا ہے وہ مجھے سناؤ۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید کی سورت مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی نے یہ آیات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے رقت بھری آواز میں کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور ہمارے مسیح علیہ السلام کا کلام ایک ہی روحانی منبع سے نکلا معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نجاشی نے قریش کے وفد سے کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اور نجاشی نے اس وفد کے تحفے بھی واپس کر دیے، مگر قریش کا وفد ناکامی کی حالت میں واپس نہ جانا چاہتا تھا۔ دوسرے دن انہوں نے نجاشی کے دربار میں پھر رسائی حاصل کی، اور نجاشی سے کہا کہ مسلمان حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا اور پوچھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے ایک بندے ہیں، رسول ہیں، خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اور اپنی قدرت سے اس کو حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں پیدا کیا۔ اس پر نجاشی نے فرش پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ، تم نے جو مقام حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان کیا ہے، میں اس مقام سے اس ایک تنکا سے بھی زیادہ ان کا مقام نہیں سمجھتا۔ اس پر دربار کے پادری بہت ناراض ہوئے، مگر نجاشی نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اور قریش کا وفد ناکام واپس چلا گیا، اور مہاجرین اس ملک میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اور پھر بعد کے زمانہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس جماعت کے افراد نے جب اپنے لیے بہتر جانا، اس وقت ملک عرب میں واپس آئے،
سامعین و ناظرین اکرام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ملک حبشہ کی طرف ہجرت سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت ایک عیسائی ملک کی طرف ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک میں پناہ تلاش کر سکتے ہیں۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔